إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر
جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ماہ شعبان کی 15ویں رات کی حقیقت۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، تمام انسانوں کو، اسی طرح جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے کہ صرف اسی میں اللہ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانے کو، باقی دنوں کو غفلت میں گزار دیا جائے۔ جب انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، تو اسے چاہیے کہ بالغ ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے حوالے سے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 98 اور 99۔ اے نبی، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی تب تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت ایک تو مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ کچھ لوگوں نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ سال میں 2-4 راتیں جاگ لو، 2-4 روزے رکھ لو، یہی عبادات تمہاری نجات کے لیے کافی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے کسی ایک رات کو یا کسی ایک دن کو خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1144، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، کہ تم قیام کے لیے صرف جمعہ کی رات کو اور روزہ کے لیے صرف جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو، ہاں اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ ذرا غور کیجئے،
اگر عبادت کے لیے کسی ایک دن کو یا کسی ایک رات کو خاص کرنا صحیح ہوتا تو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے لیے جمعہ کا دن یا جمعہ کے رات عبادت کرنے کی اجازت دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سال میں 2-4 راتیں جاگ کر کے عبادت کر لینا، 2-4 روزے رکھ لینا، یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ خود ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سال بھر کی راتوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر نمبر 66 حدیث نمبر 4837، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کرتے ہوئے اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے، تو میں عرض کرتی لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ کے رسول، آپ اتنی محنت، مشقت اور تکلیف اٹھا کر اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا۔ عائشہ، جب اللہ نے میری اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو کیا مجھے اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے میں رات میں اتنی تکلیف اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ سال بھر کی راتوں میں اسی طریقے سے عبادت کرتے، اور عبادت کرتے ہوئے اتنی لمبی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں پھٹنے لگتے۔ اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ چیپٹر نمبر 8 حدیث نمبر 867، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں سب سے برا کام وہ ہے جسے نئے طریقے سے ایجاد کر لیا گیا ہو، اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی اصل دین ہے، اور جس کام کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہ ملے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح احادیث سے نہ ملے، وہ سب سے برا کام ہے، چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس کام کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہ ملے وہ کھلی ہوئی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کی 15ویں رات میں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں،
اور ان تمام چیزوں کو زبردستی اسلام میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، ماہ شعبان کی فضیلت میں بے شمار احادیث موجود ہیں، لیکن صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے، یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھے وہ ماہ شعبان ہی ہے۔ میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا، جامع ترمذی کتاب الصوم چیپٹر نمبر 9 حدیث نمبر 736، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں چند دنوں کو چھوڑ کر پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنا آپ نے؟ صرف 15ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر واقعی آپ کو محبت ہے، نبی سے محبت ہے، تو ٹھیک ہے، شعبان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھا کریں۔ ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کی 15ویں رات کی کیا اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن 2-4 راتوں کی فضیلت خاص طور پر بیان کی جاتی ہے اور ان میں صحیح اور غلط کی تمیز بالکل نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات بھی ہے، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے اور جاہل لوگ اسے شب رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں صرف ایک صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے آئی ہے۔ کون سی حدیث؟ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 حدیث نمبر 3405۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ ایک حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جنہیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے، وہ سب کے سب سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور بلکہ من گھڑت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی خرافات سے پاک ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جو حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے 1-2 حدیث میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ضعیف الجامع للالبانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 حدیث نمبر 3402۔ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا گیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اسی لیے اس میں ہم خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے حدیث پڑھنے کے فوراً بعد، حدیث پڑھنے سے پہلے
اس کی کیا اسنادی حیثیت ہے اسے بھی میں نے بیان کر دیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب ضعیف الجامع للالبانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 اور حدیث نمبر 3402 کے تحت نقل کرنے کے بعد کہا ہے ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، انتہائی پرلے درجے کی ضعیف روایت ہے۔ دوسری حدیث جامع ترمذی کتاب الصوم چیپٹر نمبر 9 حدیث نمبر 739 بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، آپ اچانک وہاں سے نکلے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں بھی آپ کی پیچھے پیچھے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقی میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی آج تمہاری باری ہے، تمہیں چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ آج تو میری باری کا دن ہے، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لجمیع فیغفر من شار غنم کلب، کہ اللہ تعالی 15 شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پھر اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی نے اور علماء کا قول نقل کیا ہے کہ یہ سارے علماء اس حدیث کو ضعیف کہا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے یہاں تک فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو ضعیف کہا کرتے تھے۔ اور حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات یاد آ گئی، دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم جو آج ہر نوجوان کی دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، ان کے بہت زیادہ فالوورز اور ویورز ہیں۔ کون؟ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ، ان کی ویڈیو میں نے گزشتہ کل رات دیکھی، ایک ویڈیو دیکھی میں نے جو شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، تو چند باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے ابھی پیش کی جامع ترمذی کی۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پہلی بات تو یہ ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو اکیلے قبرستان گئے تھے، لیکن آج لوگوں کی حالت کیا ہے؟ یہ جتھا بنا کر کے، ٹولی بنا کر کے جاتے ہیں قبرستان، تو یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر سنت پہ اتنا ہی عمل کرنا ہے تو اکیلے جایا کرو، ٹولی بنا کے کیوں جا رہے ہو؟ اسی طرح تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ کرام کو تو معلوم نہیں ہوا لیکن 1400 سال کے بعد کے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا۔ کسی بھی صحابی سے کوئی بھی مائے کا لال ایک بھی پروف نہیں لا سکتا کہ وہ شعبان کی 15ویں رات کو یا اس سے اگلے دن قبرستان جایا کرتے تھے۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، مفتی طارق مسعود صاحب کی باتیں ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی یا قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیتے تھے،
اس کی وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ تاکہ وہاں جا کر کے آخرت یاد آ جائے، لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ لیکن آج جو قبرستان کے حالات ہیں، کمکمے لگ رہے ہیں، طرح طرح کی لائٹیں لگ رہی ہیں، اسی طرح مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اسی طریقے سے عرس، میلہ، ٹھیلا، نہ جانے کیا کیا وہاں پہ لگتا ہے۔ وہاں جو اتنی رونق ہوتی ہے قبرستان میں، وہاں جا کے موت تو کیا اللہ بھی یاد نہیں آئے گی؟ آخرت کی یاد آ سکتی ہے اسی جگہوں میں؟ آخرت کی یاد آتی کہاں پہ؟ سنسان جگہوں پہ۔ اور جہاں پہ ہنگامہ ہوتا وہاں پہ اللہ کی یاد نہیں آتی، وہاں پہ موت کی یاد نہیں آتی، وہاں پہ آخرت کی یاد نہیں آتی۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے کہا آخر میں کہ 15ویں شعبان کی رات کو جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، خصوصی عبادت کی جاتی ہے، اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے بدعات ہیں۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ مفتی طارق مسعود کی باتیں ہیں یہ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان کی چینل بنی ہوئی ہے طارق مسعود آفیشیل چینل کے نام سے، اسی چینل کے اندر یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یقین نہ ہو۔ اس مہینے کی 15ویں رات کو ایک اور بدعت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ کون سی بدعت؟ الصلاۃ الالفیہ، یعنی وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعات نماز اس طریقے سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 12 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اس کے بعد وہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر کے نیک بخت لوگوں میں لکھ دیتا ہے، اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا آفر ملا ہوا میرے بھائیوں۔ حدیث کے اس جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی 1 سال تک چاہے کچھ بھی کرتا رہے، اس کا ایک بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہی بتاتا ہے کہ یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے۔ پھر بھی اگر یقین نہ ہو، تسلی نہ ہو، تو میں بتائے دیتا ہوں اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 سے لے کر کے 443 صفحات میں انہوں نے اس حدیث کی مختلف سندوں کو ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اسی طرح احناف کے ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الآثار المرفوعہ کے صفحہ نمبر 77 میں لکھا ہے کہ یہ بدعت نماز، میرے بھائیو دیکھیے، یہ احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت نماز 448 ہجری میں بیت المقدس میں ایجاد کی گئی۔ اللہ اکبر! یعنی بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا، پہلے سے یہ نماز موجود نہیں تھی شریعت میں، کہ اس کو ایجاد کرنا پڑا۔ اور ایجاد کرنے والے بھی کون لوگ ہیں؟ نہ مکہ والے نہ مدینہ والے، بلکہ ایران کے مجوسیوں نے، زرتشتوں نے، آگ کے پجاریوں نے اس نماز کو ایجاد کی تھی۔ یہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب آمنے سامنے کی جنگوں میں مسلمانوں کو شکست نہیں دے پائے، مسلمانوں سے ہر محاذ میں شکست کھائے، تو انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ اوپر سے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کے اندر گھسیں گے اور اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہی لوگوں نے یہ الصلاۃ الالفیہ والی نماز ایجاد کی۔ شعبان کی 15ویں رات آتی تو وہ اپنے سامنے آگ جلا لیا کرتے تھے اور لمبی دیر تک وہ کھڑے رہتے۔ 100 رکعت نماز پڑھنے میں ظاہر سی بات ہے بہت کافی وقت لگے گا، تو ان کا مقصد کیا ہوتا کہ ہم اپنے بھگوان آگ کے سامنے دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اس طریقے سے اپنے عقیدے پہ بھی عمل کر لیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اس نماز کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے یہ بات کہا، میرے بھائیوں میں نہیں کہہ رہا ہوں،
تو نہایت افسوس کی بات ہے جو نماز 5ویں صدی ہجری کے بعد ایجاد کی گئی، آج اسی نماز کا شعبان کی 15ویں رات میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اور اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ جاہل ائمہ کرام جھوٹی اور من گھڑت حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسی من گھڑت اور خراب روایت بیان کرنے والے کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید سنائی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 109، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف ایسی کوئی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی سخت وعید ہے، لیکن آج کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طریقے سے عبادت نہیں کی، اور ایسی عبادتیں آپ زبردستی اسلام میں داخل کر رہے ہیں، اسے اسلام کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، اور اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹے اور من گھڑت حدیثیں بھی روایت کر رہے ہیں۔ کتنی سخت وعید سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس رسول سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہی رسول ہمارے بارے میں کیا کہہ کے چلے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حدیث شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں آئی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا اس حدیث میں کسی خاص محفل کے منعقد کرنے کا ذکر ہے؟ جیسا کہ یہ لوگ شعبان کی 15ویں رات میں خاص محفل منعقد کرتے ہیں، اس میں نعت خوانی کا پروگرام ہوتا ہے اور لچھے دار دھماکے دار تقریریں بھی کرتے ہیں۔ کیا اس حدیث میں ایسی کسی محفل کے منعقد کرنے کا ذکر ہے یا آتش بازی کرنے کا ذکر ہے؟ دیکھیے ابھی سے آتش بازی شروع ہو چکی ہے ان کے یہاں، پٹاخے پھوڑتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ دل پہ ہاتھ رکھیے، کیا اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی موقع پہ، عبادت کے موقع پہ، جشن کے موقع پہ پٹاخے پھوڑنا ہے؟ یہ تو میرے بھائیو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، وہ اپنے تہوار کے اندر پٹاخے پھوڑا کرتے ہیں۔ آپ نے غیر مسلموں کا طریقہ اپنے اندر کیسے جذب کر لیا؟ اس پہ کیسے آپ عمل کر رہے ہیں؟ تو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اسی طرح چراغا کر رہے ہیں، موم بتی اگربتی اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کا اس حدیث کے اندر کوئی ذکر ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پر اعتماد کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس حدیث کا اگر انصاف کی نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اس کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح جو لوگ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بغض، کینہ، کپٹ رکھتے ہیں، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھیے اس رات میں یہی دونوں چیزیں آپ کو ملیں گے۔ پروگرام ہونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی دیتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں بچا لیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیڑا پار کر دیو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ کھلم کھلا شرک بھی کیا جاتا ہے اور بخشش کی، اللہ سے بخشش کی امید بھی رکھی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ ہی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ رات فضیلت والی رات ہے، تو اس میں خصوصی عبادت اگر ہم کر لے رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو
ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21، کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، نیز یہ دیکھیں کہ کس موقع پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی ہے۔ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں کوئی خصوصی عبادت نہیں کی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی محفل منعقد نہیں کی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس رات میں کوئی جشن نہیں منایا، کوئی چراغاں نہیں کی، کوئی آتش بازی نہیں کی۔ یا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اگلے دن کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا میرے بھائیوں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین وہی ہے جو ہمیں اللہ کے رسول سے ملا ہے، دین وہی ہے جو ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے۔ اگر اسی دین پہ ہم چلیں گے تب تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس دین کو چھوڑ کر کے ہم علم گلم چیزوں پہ عمل کرتے رہیں گے تو جیسے ہماری حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس سے بھی ہماری حالت بدتر ہو جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو بدعت و خرافات سے بچنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں صرف زبان سے نہیں، نام سے نہیں، بلکہ عمل سے اور دل سے پکا سچا مسلم بننے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں